السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، دور جدید کی جن بہت سی اخلاق سوز، ایمان سوز خرافات سے مسلمان متاثر ہو رہے ہیں، ان میں ایک ویلنٹائن ڈے، جس کو یوم عشاق یا یوم محبت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو اسلامی اور انسانی معاشرے کو اخلاقی اعتبار سے دیوالیہ بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ماہ فروری کے آتے ہی یعنی 14 فروری کو منایا جانے والا یہ دن، جو ویلنٹائن ڈے یوم عشاق یا یوم محبت کہلاتا ہے، جس میں کوئی بھی لڑکا کسی بھی لڑکی سے لال گلاب دے کر اپنے پیار و محبت کا اظہار کر سکتا ہے اور سفید گلاب دے کر دوستی کا اظہار کر سکتا ہے۔ چونکہ ویلنٹائن ڈے میں بھی غیر اسلامی اور غیر انسانی، غیر اخلاقی فحش حرکات ہوتی ہیں اور کسی کی بیٹی یا بہن کی عزت کو پامال اور اس سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، اس لیے اسے منانا جائز نہیں ہے۔ نیز یہ اہل یورپ یعنی یہود و نصارہ، کافر اور غیر مسلم اور بت پرستوں کی تقلید و مشابہت ہے، اور غیروں کی تقلید، ان کے ساتھ مشابہت اور کسی طرح کی بھی شرکت ایک مسلمان کو دین اسلام سے خارج کر سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے، اس لیے اسے منانا یا اس میں کسی بھی طرح شرکت اور معاونت کرنا حرام ہے۔ آئیے ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ اس کی تفصیل کیا ہے اور اس کے پیچھے کا پس منظر کیا ہے، تاکہ ہمیں اس کے ناجائز اور حرام ہونے کو سمجھنے میں آسانی ملے اور ہمارے دل و ایمان کو ایک طریقے کا یقین اور اطمینان آ جائے کہ علماء جو اس عمل کے کرنے سے روکتے اور منع کرتے ہیں، اس کے پیچھے اصل محرک کیا ہے، اصل سبب کیا ہے۔ ماہ فروری کے آتے ہی آوارہ نوجوان، لڑکے اور لڑکیاں 14 فروری کے دن کو منانے کی بےہودہ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس دن اخلاقی اقدار کو جس طرح پامال کیا جاتا ہے، اس سے انسانیت کی نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اس دن کی اصل حقیقت سے آگاہ ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کو یہ معلوم رہے کہ یہ ایک مشرکانہ، غیر اسلامی اور اسلامی عقیدے کے منافی اور اخلاق سوز و ایمان سوز عمل ہے، جس سے اجتناب نہایت لازم و ضروری ہے۔ 14 فروری کو منایا جانے والا یہ دن ویلنٹائن ڈے قدیم بت پرستوں، رومیوں اور دور حاضر کے عیسائیوں کی عید ہے، جس کو وہ اپنے مشرکانہ عقیدے کے اعتبار سے خدائی محبت کے اظہار کے طور پر مناتے ہیں، اور اس کی اصل کے بارے میں بت پرست رومیوں اور ان کے عیسائی وارثین کے یہاں مختلف من گھڑت کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں اس کے متعلق کئی قصے لکھے ہیں، چند ایک آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تقریباً 1800 سال پہلے روم شہر کے بانی کو ایک شیرنی نے دودھ پلایا، جس سے رومیوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ ان کے بادشاہ میں طاقت و قوت اور فکری و دماغی صلاحیت اس دودھ کی وجہ سے پیدا ہوئی، اس لیے اس کی پوجا کرنے لگے اور اس واقعے کی یاد میں 14 فروری کو عید کے طور پر منانے لگے۔ اس دن کی خاص بات یہ ہوتی تھی کہ ایک کتا اور بکری ذبح کرتے اور دو مضبوط نوجوانوں کے جسموں پر اس کتے اور بکری کا خون دودھ ملا کر ملتے۔ اس کے بعد ان نوجوانوں کی قیادت میں ایک بڑا جلوس گلیوں اور شاہراہوں سے گزرتا، اور دونوں نوجوانوں کے ہاتھ میں چمڑے کے 2 ٹکڑے ہوتے، جن کو وہ اپنے جسم سے مل کر سامنے آنے والے
ہر مرد و عورت کے جسم پر مارتے۔ رومی عورتیں بڑی خندہ پیشانی سے شفایابی اور اولاد کی امید میں چمڑے کی مار قبول کرتی۔ اس طرح سے یہ دن منایا جاتا تھا۔ اس پر مزید یہ اضافہ ہوا کہ بعد میں جب تقریباً 294 میں روم پر کلاڈیس حاکم بنا تو شادی شدہ لوگ فوج میں بھرتی ہونے سے کترانے لگے، جس کی وجہ سے اس نے شادی کو غیر قانونی قرار دے کر ممنوع قرار دیا۔ ویلنٹائن نامی پادری نے بادشاہ کے حکم کو ظالمانہ قرار دے کر خفیہ شادی رچا لی اور گرجا گھر میں چپکے چپکے لوگوں کی شادیاں کرنے لگا۔ بادشاہ کو خبر لگی، جس کے نتیجے میں اس کو سزائے موت ہوئی۔ پھر رومیوں نے جب عیسائیت قبول کی تو اس کی یاد میں پھانسی کی جگہ ایک گرجا گھر بھی بنا دیا گیا اور 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے موسوم کیا گیا۔ ایک قصہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بادشاہ کلاڈس ایک بت پرست رومی بادشاہ تھا، لیکن ویلنٹائن نے بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی، جس کی وجہ سے 14 فروری کو اسے سزائے موت دی گئی۔ لیکن جب رومیوں نے خود عیسائیت قبول کر لی تو پوپ ویلنٹائن کی سزائے موت کے دن کو یوم شہید محبت کے طور پر منانے لگے۔ سزائے موت سے پہلے جیل میں جیلر کی بیٹی سے محبت ہونے کے نتیجے میں پھانسی کا قصہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور بھی ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے مختلف قصے بیان کیے گئے ہیں، جن کو انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے درج کیا گیا ہے۔ بنیادی سبب کچھ بھی ہو، لیکن اتنا متعین ہے کہ یہ دن مذہبی عقیدے کے حوالے سے وجود میں آیا ہے اور رسومات و تحریفات کے مختلف مراحل سے گزر کر مغربی اقوام کی تہذیب کا ایک شرمناک باب قرار پایا، جس کی بعض مشرقی اقوام بھی بڑے فخر سے تقلید کر رہی ہیں۔ بلا شبہ اس کی اصل بنیاد رومیوں کا ایک مشرکانہ عقیدہ ہے، جس میں ایک مخصوص بت کے لیے خدائی محبت کا اظہار کیا جاتا تھا۔ لہذا جو بھی اس دن کو مناتا ہے یا منانے والوں کا کسی بھی اعتبار سے ساتھ دیتا ہے تو وہ شرک و بت پرستی کی تعظیم و تشہیر کا مرتکب ہوتا ہے، جس کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شرک ایک ایسا خطرناک جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اسی طرح یہ دن متعدد قصے اور کہانیوں سے مربوط ہے جن کو انسانی عقل کسی بھی درجے میں قبول کرنے سے قاصر ہے، چاہے کہ ایک مومن و مسلم کی عقل ایک شیرنی کا دودھ پلانا اور پھر اس دودھ کی وجہ سے طاقت و قوت اور دماغی صلاحیت کا پیدا ہونا خرافات کے علاوہ اور کیا ہے؟ کیا ایک مسلمان جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ طاقت و قوت دینے والا اللہ ہے، اس طرح کی خرافات کو تسلیم کر سکتا ہے؟ اسی طرح کتے اور بکری کا ذبح کر کے جسموں پر ملنا اور شفا یابی اور اولاد کی امید کرنا کیا ایک مسلمان کے عقیدے سے میل کھاتا ہے؟ اور جب اس ویلنٹائن ڈے نے اخلاقی بگاڑ اور فساد کی خطرناک شکل اختیار کی تو عیسائی پادریوں نے بھی اس فساد و بگاڑ کی وجہ سے کیتھولک عیسائیت کے مراکز اٹلی میں اس کو کالعدم قرار دیا، لیکن بعد میں اس کو دوبارہ منایا جانے لگا اور مغربی ممالک میں عام ہو کر مسلم ممالک میں بھی در آیا۔ لہذا جب عیسائی پادریوں تک نے اس وقت کے خطرناک نتائج کو دیکھتے ہوئے اس پر نکیر کی اور اس کو کالعدم قرار دیا تو مسلمان تو بدرجہ اولا اس پر نکیر کرنے اور اس سے اجتناب کرنے کے مستحق ہیں۔ خاص طور پر اس دن کو جس طریقے سے منایا جاتا ہے، جہاں اخلاق و اقدار کی تمام حدود کو پھلانگ کر بے شرمی اور بے حیائی کو کھلے عام جواز فراہم کیا جاتا ہے، غیر اخلاقی و غیر قانونی تعلقات کو تہذیب و تمدن کی علامت سمجھا جاتا ہے، اظہار محبت کے لیے تمام حجابات کو کھول دیا جاتا ہے، باروں، ہوٹلوں، پارکوں اور مختلف مقامات پر رقص و سرور کی شیطانی محفلیں سجا کر ہر قسم کے شہوانی ارمان اور خواہشات کو بے حجابانہ طور پر پورے کیے جاتے ہیں، تمام انسانی و اخلاقی قدروں کو پامال کیا جاتا ہے اور فحاشیت و عریانیت اور بے حیائی کا ایسا ننگا ناچ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اور سن کر سلیم الفطرت انسان الامان والحفیظ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو کیا امت مسلمہ کے ایک
غیرت مند نوجوان اور عفت مآب دوشیزاؤں کے لیے یہ دن کسی بھی درجے میں محترم اور مقدس ہو سکتا ہے؟ اور کیا ایک مسلمان کا ضمیر اس طرح کے فحش اور حیاسوز یوم عشاق کو منانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں، ویلنٹائن ڈے اس طرح کی شہوانی اور شیطانی جھوٹی محبت سے مرکب ہے جس کو کسی بھی باغیرت معاشرے کے لیے موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ زوال و پستی کی ایک ایسی خطرناک دلدل ہے جس میں معاشرہ شیطان کی آماجگاہ بن کر بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ جوانوں کی صلاحیتیں شیطانی خیالات اور شہوانی امنگوں کی نظر ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں مسلمانوں کے لیے دو ہی عیدیں متعین فرمائی ہیں۔ اس محبت کی عید کی اسلامی معاشرے میں کوئی بنیاد نہیں ہے، خاص طور پر جبکہ اس میں غیروں سے مشابہت بھی پائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے، اور یقیناً یہ دن منانے میں بت پرستوں اور یہود و نصارہ سے مشابہت ہوتی ہے جو ایک مسلمان کو کسی بھی اعتبار سے زیب نہیں دیتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دنیاوی و اخروی سخت عذاب کی وعید سنائی ہے جو ایمان والوں میں فحاشیت اور بے حیائی عام کرنا چاہتے ہیں یا بے حیائی کو عام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ویلنٹائن ڈے فحاشیت و عریانیت اور بے حیائی عام کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ اسلامی عقائد و اصولوں کے بالکل منافی ہے۔ معاشرے کو اخلاقی اعتبار سے دیوالیہ بنانے کی منصوبہ بند سازش ہے۔ اس کے منانے میں یہود و نصارہ اور بت پرستوں کی تقلید و مشابہت ہے۔ یہ اسلامی و انسانی غیرت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اس سے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی عزت کو پامال کرنا مقصود ہے۔ اس کے ذریعے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو شیطانی رخ دے کر ان کو زوال و پستی کی دلدل میں دھکیلا جاتا ہے۔ یہ ماں باپ کے لیے ایک رسوا کن عمل ہے۔ یہ ایمان سوز بھی ہے، اخلاق سوز بھی ہے۔ بے حیائی کو عام کرنے والے یاد رکھیں کہ سب سے پہلے انہی کے گھر اس سے متاثر ہو کر تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ حیا کے کلچر کو عام کیجئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، یعنی جب تم سے شرم و حیا رخصت ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو۔ یہ چند گزارشات تھی اس موقع پر کہ ہمیں اس رسم سے اور اس حیاسوز عمل سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اور بالخصوص نوجوانوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس کی ہولناکی کو اور اس کے بھیانک پن کو سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔